السلام علیکم۔ کیا آپ اگلی کہانی سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی دادی جان۔ مگر اگلی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جی پوچھیے۔ پچھلی کہانی میں جس قوم پر عذاب آیا تھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی قوم تھی؟ جی ہاں دادی جان، اس قوم کا نام قوم عاد تھا۔ شاباش، بالکل۔ اور وہ قوم کس پیغمبر کو جھٹلاتی رہی؟ اس قوم نے جس پیغمبر کو جھٹلایا ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ شاباش۔ تو آج ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ نیک ہونے کی وجہ سے بچ نکلے تھے۔ اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا تھا۔ وہ بہت نیک لوگ تھے اور بہت ہی محنت کش تھے۔ انہوں نے بھی پچھلے لوگوں کی طرح ہی اپنے ہنر کو استعمال کرتے ہوئے پہاڑوں پر گھر بنائے اور وہ بہت خوبصورت مکانوں میں رہا کرتے تھے اور زمین کی کھیتی کر کے وہ اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ جیسے جیسے ان کی نسل آگے بڑھتی گئی، ان لوگوں کے پاس دولت بڑھتی گئی تو شیطان نے ان کو بھی بہکانا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھول کر احسان فراموشی کر رہے تھے اور وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ قبیلے کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے خود پرست ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام اس وقت وہاں کے ایک باشندے تھے۔ وہ ایک نہایت ہی نیک اور عقل مند انسان تھے۔ ان کی ان تمام خاصیتوں کی وجہ سے لوگ ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ مگر جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرد اور عورتوں کے دلوں میں بت پرستی بہت گہری ہوتی گئی تو پیغمبر کو احساس ہوا اور انہوں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ جانتے تھے کہ قبیلے کے سردار بھی ایسے ہی بے ایمان اور برے آدمی ہیں جو بت پرستی کرتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی ویسا ہی کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور جو ان کی بات نہیں مانتا تو وہ ان کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مقرر کیا۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے تھے، اور وہ لوگوں سے بھی کہتے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، وہی اللہ جو تمہارا مالک ہے۔ پیغمبر نے ان لوگوں سے کہا، لیکن قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں ہمیشہ پسند کیا تھا، تم ایک اچھے انسان ہو، تو ہم نے سوچا ہم ایک دن تمہیں بھی قبیلے کا سردار بنا دیں گے، مگر اب تم ہم سے اللہ کی عبادت کرنے کو کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم اپنے ان خداؤں کو کیسے چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے بزرگ کرتے تھے؟ ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے۔ تو یہاں سے اچھائی اور برائی کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ پیغمبر اللہ پر یقین رکھتے تھے اور وہ بت پرستی کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ ایک دن بہت سے لوگ ایک اونچی چٹان کے آس پاس اکٹھے ہوئے اور وہ لوگ وہاں موجود ایک بڑے سے پتھر کو سجدہ کرنے لگے۔ جب ان کے بچوں نے انہیں ایسا کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی اسی طرح سے پتھر کی عبادت شروع کر دی۔ انہوں نے پتھر کے سامنے ایک قربانی بھی پیش کی اور دعائیں کرنے لگے۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہ بہت ہی اداس ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اللہ کے لیے قربانی دو جو کہ تم سب کا مالک ہے۔ ان میں سے ایک بولا، اگر آپ واقعی ہی سچے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ کوئی معجزہ دکھا دے۔ ایک سردار بولا کہ اپنے اللہ سے کہو اس پہاڑ یا پتھر کے پیچھے سے ایک اونٹنی نکالے، اور دوسرا بولا کہ اس اونٹنی میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میرے اللہ کے معجزہ دکھا دینے کے بعد تم اس اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں بالکل، ہم تمہارے اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تو ویسی ہی ایک اونٹنی پہاڑ کے پیچھے سے نکل کر آئی۔ اللہ کے اس معجزے سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر وہاں موجود سردار فکر مند ہو گئے، کیونکہ اگر عام لوگ اللہ پر اس طرح ایمان لے آتے تو وہ ان کے آقا اور مالک یعنی بتوں کو نہیں مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی ایک نشانی ہے،
اور خبردار اس کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر وہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دینے لگی جو بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ اس سے لوگوں کو اور بھی اللہ پر اعتبار بڑھ گیا اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو غور سے سننے لگے۔ اب تو سرداروں کو بہت ہی فکر ہونے لگی، تو انہوں نے سوچا کہ جب تک یہ معجزہ یعنی کہ یہ اونٹنی قوم کے سامنے رہے گی تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کا اثر لیتے رہیں گے اور وہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن وہ اس اونٹنی کو مار ڈالیں گے اور بعد میں لوگوں سے کہہ دیں گے کہ یہ اونٹنی کوئی معجزہ نہیں تھی، اگر یہ معجزہ ہوتی تو یہ مر نہ جاتی۔ وہ ہتھیار سنبھال کر انتظار کرنے لگے تاکہ اونٹنی لوٹ کر آئے تو اس کو قتل کر دیں۔ جو ہی اونٹنی واپس آئی ان لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ ایک ظالم نے اس اونٹنی کے بچے کو بھی مار ڈالا اور پھر وہ تمام سردار حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے لگے۔ جب لوگوں نے اونٹنی کو مرتے دیکھا تو وہ بھی ان سرداروں کی باتوں میں آ گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو بتا دیا کہ اب تو تمہیں خدا کے قہر سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ نبی جان، قہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قہر کا مطلب ہوتا ہے غصہ۔ اور انہوں نے ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے آگاہ کیا کہ تمہارے پاس اب صرف 3 دن کی مہلت ہے ورنہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے اور ایک ہلاک کر دینے والا عذاب تمہاری طرف آئے گا۔ انہوں نے بات نہ سنی تو 3 دن بعد عذاب آ گیا اور آدھی رات کو گرجتے ہوئے کالے بادل چھا گئے اور ایسی بارش ہوئی اور خوفناک بجلیاں ان کے گھروں پر گریں جن سے وہ لوگ اور ان کے گھر سب کچھ جل کر راکھ ہو گئے، مگر اللہ پر ایمان لانے والے اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے لوگ اس سارے عذاب سے محفوظ رہے۔ تو یہ تھی حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی۔ اللہ حافظ۔